آج کا جو میرا بالخصوص موضوع ہے وہ کرامات کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ دور ہے، جدید دور ہے، سوشل میڈیا یوزر بھی موجود ہیں، یہ جانتے ہوں گے کہ کرامت کے حوالے سے بالکل ہی انکار کر دیا جاتا ہے کہ کرامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں واقعہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، بڑی شانوں والے نبی تھے، انہیں پوری دنیا پہ حکومت تھی، عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ چلتے، آپ کے اوپر پرندے، آگے پیچھے جنات، دنیا کی ساری مخلوق آپ کے ساتھ چلتی، کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا۔ جب یہ اس وقت ایک بلقیس ملکہ بلقیس تھی، تو وہ آپ کی طرف آ رہی تھی، آپ نے کہا اپنے حواریوں کے ساتھ، جنات انسان سارے موجود، آپ نے کہا کہ میں اسے اپنی نبوت کی ایک نشانی دکھانا چاہتا ہوں، کہ اسے کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو جو انہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایک اس کا بڑا تخت ہے، روایات کے مطابق 60 گز اونچا، 60 گز چوڑا اور تقریباً 60 من اس کا وزن۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی وہ تخت لا کے دے مجھے، تو میں اس کو آنے سے پہلے ہی بتاؤں کہ تیرے آنے سے پہلے تیرا یہ تخت یہاں پہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے۔ آپ کے ایک جو صحابی تھے آپ کے، ان میں سے ایک نے فرمایا حضور میں اتنی دیر میں لے آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں اس سے جلدی چاہیے۔ ایک نے فرمایا اتنی دیر میں، آپ نے کہا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک نے فرمایا حضور یہ جو مجلس ہے نا، یہ برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک آپ کے صحابی، آپ کے جو حواری تھے، ان میں سے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ کی ایک پل مانیے، پلک ہے نا، اس کو جھپکنے سے پہلے یہ ایک سیکنڈ میں بھی بندہ 5 سے 6 بار جھپک سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور یہ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھیں، یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے، قرآن کریم میں آیات کا ترجمہ پڑھیں جو تو یہ واضح وہاں موجود ہے۔ آپ سلیمان علیہ السلام ابھی یہی بات ہوئی، پلک جھپکی نہیں، وہ تخت لے کے حاضر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیفیت طاری تھی، قرآن کریم میں ان آیات کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اس وقت بھوک پیاس کا عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہلاؤ، آپ نے ان ٹہنیوں کو ہلایا، ان میں سے مزید ٹہنیاں نکلی اور ان میں سے پھل کھجورے وغیرہ وہ برآمد ہوئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ وہ کھجورے عطا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ اسے ہلاؤ، یعنی وہ غیر نبی ہیں، نبی نہیں ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ بھی سلیمان علیہ السلام کے جو تھے وہ صحابیوں میں سے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہو سکتا ہے وہ نبی ہوتے۔ حضرت آصف بن برقیہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ساتھ ہارون علیہ السلام موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک وقت میں انبیاء موجود تھے جن کے واقعات آئے، اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ کے بارے میں اسی ان آیات کے آگے لکھا ہے کہ انہیں کتاب کا علم حاصل تھا، یعنی وہ کتاب کا علم رکھنے والے تھے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو اللہ یہ بھی بیان فرما دیتا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ حضرت مریم کی یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی انہیں کہ انہوں نے درخت کو ہلایا، اس میں سے مزید پھل نکلا ہے، مزید اس کی ٹہنیاں نکل آئی، وہ بھی غیر نبی تھی۔